مولاي صل وسلم دائما ابدا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ سرکار کے غلام وہ ہیں جو جان تو دے سکتے ہیں، قرآن کی عظمت پر حرف نہیں آنے دے سکتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے غیرت ایمان، اور اس پر جتنے لوگ ہیں، آج ابھی جمعے کے بعد بھی احتجاج ہوگا، جہاں جہاں پر احتجاج ہوگا ہم سب اس احتجاج میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن کے تقدس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنے گھر کے حوالے سے کوئی غیرت کی بات کہی کہ انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ، اب غیرت کیا ہے؟ اس موقع پر اگر کوئی حکمت کا شکار ہوتا ہے کہ جی ہم احتجاج میں نہیں جائیں گے، ہم جو ہے وہ احتجاج نہیں کریں گے، یا ہم عظمت قرآن کی بات نہیں کریں گے، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ پھر اگر کوئی قرآن کے جلائے جانے پر، دو لوگ بات بتا رہے ہیں اور کوئی ہی کیوں نہ ہو، سن لے اس بات، اگر کوئی قرآن کے جلائے جانے پر آواز نہیں اٹھاتا اور قرآن کے جلائے جانے پر احتجاج میں شرکت نہیں کرتا یا احتجاج نہیں کرتا، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ پھر وہ اپنے دل پر غور کر دے کہ اس کے دل میں غیرت ایمانی کی کمی ہے یا نہیں. غیرت ایمان کا تقاضا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ بات ہوئی تو نبی کریم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کہ تم تعجب کرتے ہو کہ سعد نے غیرت کی بات کی. اللہ کے رسول نے فرمایا لَأَنَا اغیر منہ، تم سعد کی غیرت پر تعجب کرتے ہو، میں سعد سے زیادہ غیرت فرمانے والا ہوں. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. اور پھر فرمایا واللہ اغیر منی، میں سعد سے زیادہ غیرت کرنے والا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیرت فرمانے والا ہے. تو غیرت ایمان کا تقاضا ہے. تو اس لیے یہ بات کان کھول کر سن لی جائے کہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے کوئی حرف. اب ہم نے کرنا کیا ہے پوائنٹرز کی صورت میں. نمبر 1، قرآن کس کا کلام ہے؟ سب سے پہلی چیز، آج سے آپ سب میرے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ الجلیل روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیں کون کون ارادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن کی تلاوت کریں گے. یہ ہم سب آج عہد کرتے ہیں. یہ قرآن کو دبانا چاہ رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات کو مٹانا چاہ رہے ہیں. اب مسلمان اور جذبے کے ساتھ قرآن کی تعلیمات کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے اور روزانہ تلاوت قرآن کریں گے. پہلی چیز. دوسری چیز، ہم اپنے گھروں میں مختلف چیزوں کا بڑا اہتمام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا، سینری لگائیں گے خوبصورت، الماری بنوائیں گے خوبصورت. ہم پر لازم ہے کہ آج کے بعد ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کو رکھنے کے لیے بھی ایک خوبصورت طاق بنوائیں. کس کو رکھنے کے لیے؟ ایک شیشے کا طاق بنوائیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہو اور اس پر مٹی آ رہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم قرآن کی حفاظت کریں گے تو ہمارے گھر میں ایک مقام ہونا چاہیے کہ جس مقام پر ہم قرآن کریم کو رکھیں اور وہ خوبصورت طاق کی صورت میں موجود ہو، تاکہ ان بدبختوں کو یہ پیغام جائے کہ مسلمان اپنے گھروں میں قرآن کی کس قدر حفاظت کرتے ہیں. میں ابھی پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، ملفوظات میں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے یمین الدولہ کے حوالے سے لکھا. بادشاہ تھا وہ، ایک جگہ پر اس نے قیام کیا تو وہ کہتا ہے رات کو جب میں آرام کرنے لگا تو میں نے دیکھا وہاں پر قرآن موجود ہے. تو مجھے اس بات پر شرم آئی کہ قرآن کے ہوتے ہوئے میں یہاں پہ لیٹ جاؤں. اب میں نے سوچا کیا کیا جائے. تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو میں قرآن کو کسی اور جگہ بھجوا دیتا ہوں تاکہ یہاں آرام کر لوں. پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں اپنے آرام کی خاطر قرآن کو بھجوا دوں. اب سنیے اس بات کو کہ مجھے پھر یہ خیال آیا کہ میں اپنے آرام کی خاطر قرآن کو بھجوا دوں. بس یہی خیالات چل رہے تھے، کشمکش چل رہی تھی، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور میں آرام نہ کر سکا. اس کے بعد جب میرا انتقال ہوا، خواب میں اس نے اس بات کو بیان کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے جو وہ اس رات قرآن کا احترام کیا تھا، اس احترام قرآن کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی. یہ ہے قرآن کا احترام جس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے. تو اپنے گھروں میں اس بات کا خیال رکھیں. پھر ہر گھر کے اندر یہ روٹین بنائیں کہ روزانہ صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی اور قرآن اللہ کا کلام ہے.
جیسی تاثیر اللہ نے اپنے کلام میں رکھی ہے ویسی تاثیر کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتی. آپ قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں, آپ کا دل بدلتا چلا جاتا ہے اور نور قرآن آپ کے دل کے غم کو دور کرتا چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جاہل لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. بڑے بڑے پروفیسر جو قرآن پر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ قرآن پر ریسرچ کرتے 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 ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ جو چیزیں بائی ریسرچ آج 1450 سال بعد ثابت ہو رہی ہیں, اسلام اور قرآن نے انہیں 1450 سال پہلے بیان کر دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن سا کوئی اور کلام نہیں ہے, یہ مخلوق کا نہیں, کس کا؟ خالق کا کلام ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید کی عظمت کا خیال رکھنا ہے. اسی طرح افسوسناک بات ہے کہ ہمارے ہاں مقدس اوراق کا خیال نہیں کیا جاتا. آپ نے کبھی پکوڑے لیے ہوں گے, سموسے لیے ہوں گے, وہ اخبارات کے اندر جس پر آیات لکھی ہوتی ہیں ان میں ڈال کر دے دیے جاتے ہیں. بعض اوقات وہ مقدس اوراق ہمیں مختلف جگہوں پر گھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اپنے گھر میں ایک آپ حصہ بنا لیجئے, ایک باکس بنا لیجئے کہ گھر کے اندر کوئی بھی مقدس اوراق ہے جو آپ بوسیدہ ہو گیا, آپ اس باکس میں ڈال دیجئے. اس باکس میں ڈالنے کے بعد آپ اسے جو مقدس اوراق کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں ہمارے عرفان بھائی ہیں, عرفان بغدادی, وہ بشر حافی فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں. ان کا کام یہی ہے کہ مقدس اوراق کو جمع کرنا اور ان کے تقدس کو قائم کرنا. آپ ان سے رابطہ کریں, ہر علاقے میں موجود ہوتے ہیں. دعوت اسلامی کا یہ پورا شعبہ موجود ہے کہ وہ مقدس اوراق کو لے لیتے ہیں اور پھر اسے محفوظ مقام تک پہنچا دیتے ہیں. تو ہمارے گھروں کے اندر ایک باکس ہونا چاہیے جس میں مقدس اوراق کو رکھا جائے. تو اس اعتبار سے بھی آپ نے خیال کرنا ہے. پھر آخری چیز, چوتھی چیز اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں دیا گیا صحیفہ انقلاب کے طور پر. کتاب ثواب تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن صحیفہ انقلاب ہے. تو ہم نے اپنی زندگیوں کو تعلیمات قرآن سے بدلنا. کس سے بدلنا؟ بولیے اونچی آواز سے. اور وہ کیسے بدلیں گے؟ جب ہم قرآن سمجھیں گے. تو ایک مہربانی یہ کریں, ہمارے لوگ بہت ساری محافل ہوتی ہیں, اپنی ہر محفل کے اندر اس واقعے کے بعد اب کوشش کریں کہ جو بھی محفل نعت ہو آپ اس میں ٹائٹل دیں کہ محفل نعت و درس قرآن. کیا ٹائٹل ہونا چاہیے؟ محفل نعت و درس قرآن, کہ وہاں پر نعت خوانی بھی ہو اور قرآن کا درس بھی ہو, تاکہ قرآن کی تعلیمات سے ہمارے باطن منور ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بدبختوں کو جو قرآن کی تنقیص کرنا چاہتے ہیں, اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں, انہیں تباہ و برباد فرمائے اور ہم سب کو مل کر قرآن کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ یاد رکھیں کہ قرآن ہماری محافظت کا محتاج نہیں ہے. قرآن کے بارے میں تو اللہ نے خود فرما دیا کہ نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, کہ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا